اس زمانے میں اور ہر زمانے کی طرح مکتب تشیع کے خلاف بہت سارے بے بنیاد پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ان پروپیگنڈوں نے اپنا اثر بھی دکھایا۔ ہر پروپیگنڈا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، جس کے پاس میڈیا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو منوانا چاہتا ہے منواتا ہے۔ میڈیا بہت خطرناک چیز ہے، جس کے پاس میڈیا ہے۔ پروپیگنڈا میں نے کیا تھا ایک مجلس میں، وہ جو نعرے لگتے تھے ہمارے خلاف، یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ فلان کے منکر ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ مسلمان یہ ایسی وہ وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، یہ اس طرح در دیوار پر جو چاکی کرتے ہیں، کون اعتبار کرے گا؟ کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، شیعہ
زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ 9 چیزوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پروپیگنڈا نے اپنا اثر دکھایا اور مسلمانوں کی خاصا اور قابل ذکر تعداد وہ باور کر گئی کہ شیعہ کافر ہے، وہ باور کر گئی۔ ان الزامات میں سے بے بنیاد الزامات میں سے ایک مذہب کا خیز۔ مذہب کا خیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو سن کے انسان کو ہنسی آئے نا، مذہب کا خیز۔ یعنی اس طرح کی الزامات کتابوں میں چھپے ہیں، بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں اس طرح کے چھپے ہیں۔ ابن تیمیہ جو کہ یہ اہل حدیث جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں، تمام تر جو یہ وہابیوں کے عقائد ہیں ان کے پیچھے ابن تیمیہ کے افکار کار فرما ہیں، وہ شیخ الاسلام بھی کہلاتے ہیں۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے امامت کے بارے میں، مفتاح الکرامہ۔ کیا ہے؟ مفتاح الکرامہ۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جو اس منبر پر آتے ہیں، گفتگو مستحکم ہو، پائیدار ہو، ٹھوس ہو، کسی بھی محفل میں جا کے آپ اس سے استفادہ کریں، مکتب کے حق میں اس سے استفادہ کریں۔ ایسی کھوکھلی باتوں کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے۔ مفتاح الکرامہ علامہ ہلی کی کتاب جو انہوں نے امامت پر لکھی ہے، ابن تیمیہ نے وہ اس کا جواب دیا ہے۔ مفتاح الکرامہ کا تو مفتاح الکرامت کا جواب ہے ابن تیمیہ کا، ابھی نام ذہن میں آ جائے گا، ابن تیمیہ کی کتاب۔ اس کے اندر جہاں اور الزامات لگائے ہیں شیعوں پر، وہ کہتی ہے شیعہ جب اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کو دفن کر دے نا، غسل وغیرہ دینے کے بعد، یہ آپ بھی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں لکھا ہوگا، آپ باور کریں لکھا ہے کہ شیعہ اپنے مرحوم یا مرحومہ کو غسل وغیرہ دینے کے بعد اس کو قبر میں اتارنے کے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کیوں کاٹتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کا قرآن میں ہے، اما فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ روز قیامت جس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیکیوں کی فائل دی جائے گی، وہ بڑی خوشی سے اور فخر کے طور پر کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ یہ دیکھو میری فائل دیکھو، میری عبادات کو دیکھو اور میرے اعمال کو دیکھو۔ مجھ سے آج زیادہ کوئی چیخنے کی توقع نہ رکھیں آپ، میں آرام سے بولوں گا، اللہ تعالیٰ سمجھاؤں گا، جو بولوں گا سمجھا کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ ابھی یہ روڈ والا مجلس کی شروع میں تو بالکل مایوس ہو گیا، وہ اچانک قدرت نے کرم فرمایا، گلا کھل گیا، ورنہ تو وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ بھائی یہ میری کتاب کو پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال، میری فائل۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال یا فائل اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش یہ مجھے نہ دیا جاتا، یہ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ مجھے نہ دیا جاتا۔ یہ شیعہ اپنے مرحوم کا ہاتھ اس لیے کاٹتے ہیں کہ روز قیامت اگر فرشتے کہیں یہ اپنی برائیوں کی فائل لے لے، وہ کہے گا میرا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اور یار کوئی کام کی بات کرو، ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں نا تو کام کی بات کرو۔ ہمیں اگر آپ نے شکست دینا ہے نا، یہ ثابت کرو کہ رسول کے بعد
علی سے زیادہ فلان عالم علم رکھتا تھا. یہ ہم کو شکست دینے، ہمارے عقیدے کو باطل کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ ثابت کرو کہ رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا. جب تک یہ ثابت نہیں کرو گے ماننا پڑے گا کہ شیعہ کا موقف صحیح ہے. بات صحیح ہے نا. عجیب عجیب الزامات کرتے ہیں، عجیب الزامات. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. یہ کہتے ہیں یہ ان عشرہ مبشرہ سے شیعہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان 10 عشرہ مبشرہ سے نفرت کی وجہ سے، یہ بھی کتاب کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے 10 کی جو عدد ہے نا، 10 کی جو عدد، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں. جب گنتی گنتے ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد 10 نہیں کہتے ہیں، 9 جمع 1 بولتے ہیں. ہاں آپ بھائی 9 جمع 1 کہتے ہیں کہ اپنے کسی مسجد، امام بارگاہ، ہسپتال، پلر بھی 10 نہیں بناتے. قرآن کے اندر کتنا 10 لکھا ہوا ہے. ہاں 10 اعمال، وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے المواعظ العددیہ. المواعظ العددیہ، وہاں مختلف اعمال، 1 ایسا عمل، 2 ایسے اعمال، 3 ایسے اعمال، 4 ایسے اعمال، 12 تک جاتے ہیں وہ، 12 تک نا، 10 ایسے اعمال. دنیا کا کون سا ایسا احمق ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن میں ہے اگر آپ قربانی نہ کر سکے نا حج کے موقع پر کسی وجہ سے، جیب کٹ گئی، آپ کی جیب کٹ گئی. ابھی اس سال بھی لاکھوں پاکستانی روپیہ اور ہزاروں دینار جیب میں تھے ایک حجی سے. کوئی کہیں طواف کے دوران جو ہے نا وہ کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا گیا اور جیب کٹ گئی. اور میں نے کہا تھا یہاں پاکستان میں بھی حجی کیمپ میں بھی جب آپ حرم جائیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 100 ریال ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نقصان ہوتا ہے اس کا نا، نقصان ہوتا ہے. کسی وجہ سے بیچارہ قربانی نہ کر سکے، قربانی کے جانور کے پیسے نہیں ہیں، قرض بھی نہیں مل رہا. اس کا متبادل کیا ہے؟ 10 روزے. 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں. 3 روزے وہی مکے میں بیٹھ کے رکھنے ہوتے ہیں. وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 روزے واپس ملک پہنچنے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد. اس کے بعد لکھا ہوا ہے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 10 ادھر رکھے تھے، 7 گھر لا کے رکھے، کتنے ہو گئے؟ 10 یا 9 جمع 1. یعنی ایک بیوقوفوں کا مسلک سمجھتے ہیں، احمق جن کو کچھ عقل میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بڑے عقل مند مکتب فکر ہے. جو الزامات ہم پر لگتے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ ہے، میں جلدی یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں. ایک دن عرض کیا تھا تحریف 2 قسم کی ہے. اسی قرآن میں تحریف کی 2 قسم ہیں. ایک ہی سوروں میں یا آیات میں کمی بیشی کی جائے. یہ آن حضرت پر جو قرآن نازل ہوا تھا 114 سوروں میں سے کوئی سورہ نکال لیا جائے یا آیات میں سے کوئی آیت نکالی جائے، کسی سورے کا اضافہ کیا جائے، سورہ کو گھٹایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظی تحریف. لفظی تحریف. درخواست کروں گا غور سے ان کو سنیے گا. اس کو کہتے ہیں لفظی تحریف. ایک ہوتا ہے معنوی تحریف. معنوی تحریف یعنی کسی کے کلام کا غلط ترجمہ کرنا. جس کا کلام ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، آپ اپنی طرف سے اس کا ایک غلط ترجمہ کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف معنوی. یہ معنوی تحریف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے
شیعہ علماء کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت علماء کرام کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے آن حضرت پر نازل ہوا تھا، جتنے سورے 114 آن حضرت پر نازل ہوئے تھے، جتنی آیتیں آن حضرت پر نازل ہوئی تھی، وہ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے۔ ایک آیت کو نہ کوئی گھٹا سکا ہے، نہ ایک آیت کو کوئی بڑھا سکا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ، شاذ و نادر، شاذ و نادر ہمارے علماء میں بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں قرآن میں رد و بدل ہے، کمی بیشی ہوئی ہے۔ شاذ و نادر اہل سنت کے ہاں بھی ملیں گے۔ اکثر اہل سنت علماء سے پوچھیں گے کہ نہیں قرآن اسی طرح محفوظ ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا فرماتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کوئی کمی بیشی زبردستی میں کہتا ہوں کہ میں قرآن میں تحریف کا قائل نہیں ہوں، آپ مجھ پر ایک مسلط کرتے ہیں کہ نہیں تم قرآن میں تحریف کے قائل ہو، اور میرا عقیدہ مجھ سے پوچھو نا، مجھ پر کوئی عقیدہ مسلط ہے نہ کرو۔ ایک انڈیا کے عالم دین گزرے ہیں، یہ نوٹ کریں اس بات کو، وہ اپنے علمی مقام اور تبحر کی وجہ سے امام الہند کہلاتے تھے۔ امام الہند مولوی رحمت اللہ، اس کا نام مولوی رحمت اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے جائیے، میں نے محنت کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ مولوی رحمت اللہ، اس نے کتاب لکھی ہے اظہار الحق، بہت اچھی کتاب ہے، یعنی اسلام پر اور قرآن پر غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کا انہوں نے جواب دیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے اظہار الحق۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ کنفرم بتا دوں، قرآن میں معنوی تحریف ہوئی ہے اور بڑے خطرناک حد تک ہوئی ہے، اس کے نمونے پیش کروں گا۔ قرآن کے معنوی تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا غلط ترجمہ کیا جائے، یہ معنوی تحریف ہے۔ اچھا، لفظی تحریف کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں اور بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق شیعہ حضرات قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، قرآن اسی طرح محفوظ اور موجود ہے جس طرح ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا، نہ کسی سورے میں کمی بیشی ہوئی ہے، نہ کسی آیت میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ ثبوت کے طور پر تقریباً 12 کے قریب ہمارے صف اول کے علماء کرام کی کتابوں کا عربی متن دیا ہوا ہے، مرحوم طبرسی، مرحوم شیخ توسی، حر عاملی، سید رضی، سید مرتضی عالم الہدی، اس لیول کے علماء کرام کی عبارتیں دی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے قرآن میں کوئی رد و کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اس کی تمام کے تمام وہ سورے بھی اسی طرح محفوظ ہیں اور اس کی آیات بھی اسی طرح محفوظ ہیں۔ اچھا، آپ اس کتاب کی اہمیت کا یہ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کا، ہندوستان کا، بر صغیر کے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب اتنی مستند ہے کہ ایک اسلامی ملک نے اس کو چھاپا ہے، ایک اسلامی ملک نے اس کو چھاپا ہے، لیکن زیادتی یہ کی ہے باقی کتاب کو چھاپ دیا ہے۔ یہ چیپٹر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو اہل سنت مانتے ہیں، اس چیپٹر کو کتاب میں سے نکال دیا ہے۔
حد ہوتی ہے نا زیادتی کی، علمی خیانت کہتے ہیں اس کو، علمی خیانت۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ طالگان کے پاس ہے نا بھرپور کے مولانا آفتاب جوادی ہیں، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت و طول عمر دے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہ جو اظہار الحق کی اصلی اوریجنل کتاب ہے اس کے صفحات کی فوٹو کاپی کی ہے، اور پھر اپنے وزارت مذہبی امور کے ذریعے ان کے وزارت مذہبی امور کو بھجوایا ہے کہ اصل کتاب میں یہ چیپٹر تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، آپ نے یہ علمی خیانت کیوں کی ہے؟ ابھی تک ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، کیا جواب آئے گا؟ اور میں آپ کو یہ خوشخبری بتاؤں کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اردو ترجمہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو ترجمہ کا نام ہے بائبل سے قرآن تک، بائبل سے قرآن تک۔ یہ اصل کتاب کا ترجمہ ہے، وہ اس ملک میں جو انہوں نے چھاپا ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اصل کتاب کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے۔ اردو میں وہ مولانا تقی عثمانی پتہ نہیں یا کسی نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے، اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے جی، شیعوں کی مساجد میں، سنیوں کی مساجد میں، شیعوں کے گھروں میں، سنیوں کے گھروں میں جہاں بھی کوئی قرآن مجید ہے وہ وہی قرآن ہے جو آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا۔ کوئی مائی کا لال اس کی ایک آیت کو نہ نکال سکتا ہے نہ اپنی طرف سے بنا کے شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا باریک نکتہ ہے، اس لیے کہ یعنی قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ کل میں ذکر کر رہا تھا نا، قرآن ابدی معجزہ ہے۔ ایک کتاب ہے جو شیعہ سنی مدارس میں عربی سکھانے کے لیے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، بڑی سنگین اور مشکل کتاب ہے، اس کا نام ہے معلقات سبعہ۔ معلقات ہے، اس کو اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ہم نے لاہور جامع منتظر میں اس کو پڑھا ہے، بعد میں پڑھایا بھی ہے۔ معلقات سبعہ، معلقات یعنی جن کو آویزان کیا گیا ہو یا لٹکا دیا گیا ہو۔ اصل میں وہ عرب کے جو پایا کے شعراء تھے وہ ان کا دلچسپ پیشہ جو تھا مشغلہ شعر و شاعری خطبے وغیرہ دینا تھا نا۔ 7 شعراء نے اپنے حساب سے شاہکار 7 قصیدے لکھ کے ان کو خانے کعبہ کے اوپر آویزان کیا، کوئی ایسا کلام پیش کر سکے۔ یہ 7 قصیدے اس وقت تک چیلنج کے طور پر آویزان رہے جب تک قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر نازل نہ ہوا۔ سورہ کوثر میں کیا ہے بھائی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی دیں۔ ایک آدمی سمجھے گا بھائی ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اس کی عربی بنانا آسان ہے، ہاں FABA تک جس نے MA اسلامیات کیا ہو یا عربی میں MA کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسی عبارت میں بھی بناؤں گا، لیکن وہ جو پائے کے شعراء تھے انہوں نے سمجھا اس میں کیا فصاحت اور بلاغت کے رموز ہیں، اپنے ہاتھ سے جا کے ان قصیدوں کو اتارا جن کو چیلنج کے طور پر انہوں نے وہاں پر آویزان کیا ہوا تھا۔ قرآن معجزہ ہے نا، لہذا قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی دوسرا بندہ ملا ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے کپڑا پھٹ جائے کٹ جائے تو وہ ایک سفید ٹکڑے کا پیبند لگا دے۔ یہ ایسا ہوگا اگر کوئی اپنی طرف سے کلام بنا کے قرآن میں شامل کرنا چاہے۔ خدا کا کلام ہے، کوئی خدا کے کلام جیسا کلام
نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ ہاں معنوی تحریف ہوئی ہے، قرآن کا غلط ترجمہ پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ میں نے نمونے بتائے، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کا ترجمہ کس طرح اس کے ساتھ حشر نشر کیا ہے، وہ کل میں نے آپ کو بتایا ہے، ترجمہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی وہ آئے کلمہ جس میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وضو کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز کے لیے اٹھو یا اٹھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں کوہنیوں سمیت، اہل سنت برادران ترجمہ کرتے ہیں کوہنیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین۔ اسی آیے کریمہ کی روشنی میں شیعہ مسلمان یہاں سے ہاتھ دھوتا ہے، یہاں تک پہنچاتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں کا مسح کرتا، دھوتا نہیں ہے۔ اور اسی آیے کریمہ کی روشنی میں سنی مسلمان یہاں سے یوں دھوتا ہے، سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کو دھوتا ہے، مسح نہیں کرتا۔ یا شیعوں نے غلط ترجمہ کیا ہے یا سنیوں نے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا ترجمہ صحیح بھی ہو، دونوں کا ترجمہ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے جی، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ صحیح ہے، وہ دیکھی جائے گی کل، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابناؤ کا معنی، کسی نے کہا تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں گے۔ کسی نے کہا تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے۔ مولانا تقی عثمانی نے کہا تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ۔ ہم نے ترجمہ کیا تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ اور ایک حقیقت آپ کو بتاؤں، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے کنز العرفان، ان کی تفسیر قرآن ترجمہ ہے، انہوں نے یعنی انصافاً مناسب ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے۔ کوئی اپنی جان کو نہیں بلاتا۔ یہ بتاتا چلوں، یہ جو کہا تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، ہم نے دعویٰ کیا نا اس سے مراد علی ہے، یہ اس سے مراد علی ہے، علی نفس رسول ہے نا۔ ہاں سادہ سادہ سی بات ہے، علی اور رسول ایک ہیں یا دو ہیں؟ دو ہیں بھائی، ایک رسول اللہ ہے، ایک ولی اللہ ہے، دو ہے نا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ نور جو ہے نا، نور جس کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ جب تک دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا، ایک ٹکڑا عبد المطلب کے پشت میں اور ایک عبداللہ، اس وقت تک یہ ایک تھے۔ اس کے بعد محمد ہے، علی ہے، دو ہے نا، علی اور ہے، محمد اور ہے۔ محمد آخری نبی ہے، علی اس کا وسیع ہے۔ پھر نفس رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اور کمالات میں میرے سب سے نزدیک علی ہے۔ فضائل اور کمالات میں میرے نزدیک سب سے نزدیک علی ہے۔ قرآن کا غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں ہمارا ترجمہ آپ کے نزدیک غلط ہے، آپ کا ترجمہ ہمارے نزدیک، بعض آیات کا ترجمہ آپ نے بھی صحیح کیا ہے، ہم نے بھی صحیح کیا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہر چھوٹا سا عربدان بھی اس کا ترجمہ یہی کرے گا، لما تقولون ما لا تفعلون، بھائی وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ یہ سادہ سی بات ہے۔ سب سے خطرناک تحریف قرآن، سب سے خطرناک تحریف قرآن جس نے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا، جس خطرناک ترجمے کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ہر حکمران، فوجی ہو، سول ہو، بے پارٹی کا ہو، تے پارٹی کا ہو، جی پارٹی کا ہو، جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اس کی اسی طرح اطاعت کرو جس طرح خدا اور رسول کی اطاعت واجب ہے۔ یہ ترجمہ، اس ترجمے نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ فخر الدین رازی کا نام سنا ہوا ہے آپ نے نا؟ فخر الدین رازی بڑا بال کا کھال نکالنے والا بندہ ہے۔ وہ اس آیے کریمہ میں کے ترجمے میں، اچھا یہ فخر الدین رازی کا قول پیش کرنے سے پہلے ایک حقیقت بطور تمہید آپ کی گوش گزار کر دوں، وہ یہ کہ عادل بننا یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے عادل بنے چاہے فاسق بنے۔ خدا نے فرمایا ہے عادل بنو فاسق نہ بنو۔ بندہ اپنے ارادہ اور اختیار سے عادل بنتا ہے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرے، جو گناہ صغیرہ ہے اس کو بار بار نہ کرے، اور ایسا کام بھی نہ کرے جو اس کی شخصیت کے منافی ہو، جو اس کی شخصیت کے شایع نشان نہ ہو۔ میں اپنے طلباء کو اس کی مثال دیتا ہوں، ہاں وہ طالب علم، کوئی میٹرک پاس طالب علم یا عام جامعہ کا طالب، سکول کا طالب علم، یا وہ بازار سے جائے اور ایک وہ لے لے، ایک ہاتھ میں جو ہے نا وہ کوئی ڈسپوزبل بوتل لے لے اور دوسرا ہاتھ میں کوئی سینڈوچ، اور فٹ پاتھ پر وہ ادھر سے چک مار کے جو ہے نا وہ سینڈوچ کھائے، اوپر سے جو ہے نا وہ جوس پی لے یا بوتل پی لے۔ یہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہی کام اگر میں اس امامہ اور اباب کے ساتھ کروں نا، یہ شان کے خلاف ہے اور عدالت کے بھی خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلاف مروت، خلاف مروت۔ یہ عادل نماز پڑھا سکتا ہے، جو ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ کرے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، بار بار گناہ صغیرہ کرے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ جو آدمی اپنی شان کے خلاف شایع ایسے کام کرے، باتیں کرے جو اس کی شخصیت کے شایع نشان نہیں ہے، وہ بھی عادل نہیں رہتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس جیسے دو بندوں کو بٹھا کے اگر سیرہ طلاق جاری کریں گے تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ دو عادلوں کے سامنے طلاق ہو، ویسے ہی ہر کس و ناکس کو بٹھا کے ہم سیرہ طلاق جاری نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ عادل بننا بندے کے اختیار میں ہے۔ جو کام بندے کے اختیار میں ہوتا ہے خدا اس کو حکم دیتا ہے، یہ کام جو تیرے اختیار میں ہے اور کر سکتا ہے اس کو کرو۔ جو کام بندے کے اختیار میں نہ ہو، اللہ عادل ہے، وہ اس کو بجا لانے کا حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا بندے کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے اختیار میں ہو۔ جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، اس کی ذمہ داری آپ کو نہیں سو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ لیکن معصوم وہ خدا بناتا ہے۔ معصوم بننا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ عادل بن سکتا ہے، کتاب میں پڑھے فلان 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 گناہ کبیرہ ہے، اس سے مجھے دور رہنا چاہیے، فلان 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 گناہ صغیرہ ہے، مجھے بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو سمجھ کے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر کے عادل بن سکتا ہے۔ ایک بندہ محنت کر کے، ریاضت کر کے، تزکیہ نفس حاصل کر کے معصوم بننا چاہے وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ معصوم بنانا خدا کا کام ہے، یاد رکھیں، معصوم بنانا یہ خدا کا کام ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تبھی فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اس آیت کریمے کا لب و لہجہ یہ کہتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس آیت کریمے کا لب و لہجہ یہ کہتا ہے، یا اس کا مکمل طور پر ٹوٹل مفہوم یہ کہتا ہے کہ خدا جن حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے ان کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی بعد میں بیان کروں گا کہ کس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے اس آیت کریمہ سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا ہر حکمران کے اطاعت کا حکم نہیں دے رہا، ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ اچھا، کس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ دو قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ بعض اطاعتیں مشروط ہیں، مشروط، والدین کی اطاعت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرمایا اس وقت تک والدین کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ خدا نہ خواستہ والد یا والدہ کہے بیٹے امتحانات سر پر ہیں، روزہ مت رکھو، حج آپ پر واجب ہوا ہے، ماں یا باپ کہے کہ ہاں وہ حج کے لیے نہ جاؤ، ادھر والدین کی نافرمانی واجب ہو جاتی ہے۔ جہاں والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے، والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ ان کی نافرمانی واجب ہے۔ بس والدین کی اطاعت کیا ہے؟ مشروط ہے۔ اس وقت تک وہ واجب ہے والدین کی اطاعت جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، شرک کا حکم نہ دے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں پھر ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ یہ ایک اطاعت غیر مشروط، غیر مشروط۔ یہ جو تین ہستیوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے نا یہ توقع رکھ کر اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ یہ مسئلہ میں نہیں چھیڑتا۔ جہاں اوپر سے گزر جائے، ایسے میرا گلا بیٹھ جائے، وہاں بیان نہیں کرتا۔ آپ سے توقع ہے جس کو آپ سمجھیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، کس بات میں؟ ہر بات میں، ہر بات میں۔ وہ جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، اف نہیں کرنا آگے سے۔ وہ جس کام سے روکے اس سے باز آ جاؤ، اف نہیں کرنا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی غیر مشروط، یہ رسول کی اطاعت کرو، کس بات میں؟ ہر بات میں نا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ آیت کریمہ ہے نا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس کو بجا لاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے رسول روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے، اور رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح خدا کی اطاعت غیر مشروط واجب ہے اور رسول کی اطاعت غیر مشروط واجب ہے، اسی طرح ان حکمرانوں کو کی اطاعت کرو جن کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو، ہر حالت میں واجب ہو۔ اور صرف معصوم حکمران ہو سکتا ہے جس کی ہر بات میں اطاعت واجب ہوتی ہو۔ کیا اس دنیا میں جتنے حکمران گزرے ہیں ان سب کی غیر مشروط اطاعت واجب ہے؟ ان میں شراب خور گزرے ہیں، ان میں دھوکہ باز گزرے ہیں، ان میں ڈکٹیٹر گزرے ہیں، ان میں اپنے اقتدار کی خاطر بندوق کو مروانے والے گزرے ہیں۔ وہ ایسے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دیتا ہے؟ یہ فرماتا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر حکمرانوں کا ذکر کرو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے حکمرانوں کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہے اور خدا کی طرح اور رسول کی طرح ان کا ہر امر اور نہی پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ
معصوم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ جس طرح خدا اور رسول کی غیر مشروط اطاعت ہے، نہ خدا کوئی غلط آرڈر دے سکتا ہے نہ رسول کوئی غلط آرڈر دے سکتا ہے، اسی طرح فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرو غیر مشروط طور پر صرف اور صرف معصوم حکمران ہوتے ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہوتی ہے، ورنہ اتنے حکمران آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے، کیا ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو پھر یہ مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ کیوں سڑکوں پر آتی ہیں حکومت گرانے کے لیے؟ بھئی اولی الامر ہے تو اس کی اطاعت کرو نا۔ یہاں تک بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، لیکن بعد میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہتے ہیں اب میری بات اب کام دے گی کہ عادل بننا بندے کے اختیار میں ہے، معصوم بننا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا نے جس کو کوئی اپنا عہدہ دینا ہو، رسول بنانا ہو، نبی بنانا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھیں، معصوم اور عادل میں فرق یہ ہے کہ عدالت آتی جاتی رہتی ہے۔ ایک آدمی عادل تھا، گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا تھا، صغیرہ بھی نہیں کرتا تھا، اپنی شخصیت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، غلطی ہو گئی، کسی کی غیبت کی یا جھوٹ بول دیا، کیا ہو گیا؟ عدالت گئی، فاسق ہو گیا۔ بس عدالت واپس آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ وہ توبہ کر لے، دل سے توبہ کرے، پشیمان ہو جو پہلے جھوٹ بولا ہے یا غیبت کی ہے، اور آئندہ غیبت نہ کرنے، جھوٹ نہ بولنے کا خدا سے وعدہ کرے، خدا اس کو معاف فرماتا ہے، اور جس طرح پہلے عادل تھا اسی طرح وہ پھر دوبارہ عادل ہو جاتا ہے۔ لیکن معصوم ایسا نہیں ہے، عصمت آنے جانے والی چیز نہیں ہے۔ معصوم پیدا ہوتا ہے، معصوم کو اللہ معصوم پیدا فرماتا ہے، اور معصوم اس دنیا سے اٹھتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک اچھا نتیجے نکالنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران معصوم ہونا ان کی اطاعت کرو۔ لیکن رسول خدا کے بعد لوگوں نے دیکھا کوئی معصوم ہے ہی نہیں، اس لیے شورا کا سہارا لینا پڑ گیا۔ یعنی یہ ممکن ہے خدا کہے کہ رسول کے بعد اس حکمران کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو اور کسی کو معصوم نہ بنائے۔ غلط سمجھیے، وہ معصوم بندہ خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ خدا کہے وے رسول کے بعد ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو اور کسی کو معصوم نہ بنائے، یہ تو خدا کی شان کے خلاف گستاخی ہے، خدا پر الزام لگاتا ہے۔ یہ خدا کہے اس حکمران کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو، اور وہ معصوم بھی خود اس نے بنانا ہے، پالنے والے تو نے معصوم پیدا ہی نہیں کیا، میں کس طرح اس کی اطاعت کروں؟ ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ نے معصوم حکمران کا اطاعت کا حکم دیا ہے پھر اس نے معصوم پیدا بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آیے کریمہ میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو غیر مشروط طور پر۔ غیر مشروط کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ جو خدا کہے ہاں یس کہو، بس آگے سے چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ رسول جو کہے ہاں یہ کرو اس کو کرو، یہ نہ کرو اس کو ترک کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جابر بن عبداللہ رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کی غیر مشروط اطاعت یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، رسول کی غیر مشروط اطاعت یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ من اولی الامر،
یہ کون حکمران ہے؟ الذین قرنت طاعتهم بطاعتک، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرح غیر مشروط طور پر خلق کر دیا ہے. یہ کون حکمران ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا کے عام جھوٹے اور اتنے وہ دھوکہ باز حکمران مراد نہیں ہے. ہؤلاء خلفائی و ائمتکم، یہ میرے خلیفے اور تمہارے امام ہیں. اولہم علی، ان میں پہلا اولی الامر علی ہے. اس کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد علی بن حسین زین العابدین ہے. اچھا آگے عجیب جملہ ہے، فَإِذَا مَضَى، جب زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تمہارا امام محمد ہے، المعروف بالتوراۃ بالباقر، جس کا لقب تورات میں باقر ہے. جی اور پھر جابر سے کہا وَسَتُدْرِكُهُ يَا جابر، جابر تو بڑا خوش قسمت ہے، خدا تو نے لمبی عمر دے گا، تو باقر کی زیارت کر سکے گا. فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاقْرَأْ مِنِّي السَّلَامَ، جب باقر سے ملنا میں رسول کا سلام باقر تک پہنچا گا. کیا عظمت ہے. حالانکہ جابر بن انصار بہت سارے اماموں کو درک کیا ہے، ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. امام محمد وَسَتُدْرِكُهُ يَا جابر، جابر تم کو درک کرے گا. خدا تجھے اتنی لمبی عمر دے گا کہ وہ تم آخر کی زیارت کر سکے گا. فَإِذَا أَقْرَأْتَهُ فَاقْرَأْ مِنِّي السَّلَامَ، جابر بوڑھا ہو گیا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں ایسی پکارتا رہتا باقر کدھر ہو. ایک دن امام زین العابدین کی خدمت میں تھے، جابر بن عبد انصاری، حجرے کے اندر سے ایک نورانی چہرے کا بچہ برآمد ہوا. وہ اس کی شکل و صورت، قدم اٹھانے کے انداز سے جابر کو رسول خدا کی حرکتیں یاد آ گئی. کہا ادبر اقبل، بیٹے ذرا 2 قدم میری طرف بڑھو. امام نے 2 قدم آگے بڑھے. ادبر 2 قدم پیچھے، 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے بڑھوانے کے بعد فرمایا شمائل رسول اللہ و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ تو مجھے ہو رسول خدا کی حرکتیں ملا. پھر کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ علی بن حسین زین العابدین کا بیٹا ہوں. نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. عرض کیا باقر تو نہیں ہو؟ ہاں باقر ہے. کہا لیکن باقر، اس کے بعد فرمایا امام ہے محمد باقر نے ابھی امامت کا عہدہ نہیں ملا، اس لیے کہ امام زین العابدین زندہ ہیں. فرمایا میرا نام باقر تو ہے لیکن میرے نانا نے آپ کو ایک امانت دی تھی، وہ آپ نے ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچائی. فرزند پیغمبر، آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے. فرمایا علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام ما دامت السماوات والارض. سلام کا یوں جواب دیا جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں میرے جگ پر خدا کا درود اور سلام جاری رہے. اچھا جی پورا بتایا. وہ باقر کے بعد جعفر صادق ہے، اس کے بعد موسیٰ کاظم ہے، پھر علی رضا ہے، اور آخر میں آخری تمہارا امام سمیعی وہ میرا ہم نام ہوگا. امام زمان رسول خدا کے ہم نام تھے. وہ کنیی میری ہم کنیت ہوگا. میری کنیت بھی ابو القاسم ہے، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ ظاہر ہونے کے بعد دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات.
دیکھیں میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی معجزات ہیں نا، نبی اگر غیر معمولی کام کا مظاہرہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ یا امام۔ آپ کوئی خدا کا غیر معمولی بندہ اس طرح کا کوئی غیر معمولی کام کرے اس کو کرامت کہتے ہیں، کرامت۔ خدا کے مقرب بندوں کی زندگیاں کرامات سے بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں۔ سنیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات ملے گی اور شیعوں کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں 9 کے نیزہ پر امام کے سر مبارک نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ افرأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ہاں، سر تن سے جدا ہے، کتنے دن پہلے سر تن سے جدا ہے یہ، لیکن وہ خدا سر مبارک میں کلام پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں آج کل، انہوں نے اپنے مجلس میں کہا کہ اگر میں نے یہ بات آیت اللہ نجفی مرعشی اپنی زندگی میں حرم حضرت معصومہ میں وہ نماز پڑھاتے تھے، ان سے میں نے یہ روایت نہ سنی ہوتی میں بیان نہ کرتا۔ پھر بیان کی انہوں نے دربار یزید میں نا اس طرح لائن میں قطار میں اس راہ کو کھڑا کیا تھا، رسیوں میں جکڑ کے جی، اور سامنے امام کا سر مبارک تھا۔ دیکھا دیکھنے والوں نے، نواسہ پیغمبر نے اپنے چشمہائے مبارک سے ایک ایک اسیر کو یوں آخر تک دیکھا، اور جیسے ہی آپ کی نگاہ جناب زینب کبریٰ پر پڑی رک گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا نواسہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ فرماتے تھے گویا امام حسین جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں بہن زینب میں تیرے احسان کو نہیں بھولوں گا، تو نے میری شہادت کو 4 چاند لگائے، تو اور تیرے خطبے نہ ہوتے کہ میری شہادت رائگان جاتی۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو، یہ ایک نوحہ ہے نا، عربی کا نوحہ ہے، امام حسین نے پڑھا ہے، اردو میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، جس میں امام نے آپ کا شیعوں کا نام لیا ہے نوحہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ شیعتی۔ میرے شیعو مہما شریف تو مع عذبن فاذکرونی، جب کبھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو اپنے پیاسے امام کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ او سمیتم بغریب او قتیل فاندبونی، جب سنو کہ وہ عالم غربت میں اور پردیس میں کوئی مارا گیا ہے، اپنے غریب امام کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ اس کے بعد جس مصیبت کا ذکر کیا ہے نا، یہ آج کی رات کے بارے میں ہے۔ لگتا ہے اس مصیبت کا زخم امام کے قلب پاک پر ایسا گہرا تھا کہ اس کو نہ بھلا سکے۔ فرمایا شیعتی مہما شریف تم مع عذبن فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو اپنی امام کی پیاس کو یاد کرو۔ فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن موجود ہوتے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں ان اشقیاء سے اپنے 6 مہینے کے پیاسے کے لیے ایک ایک قطرہ پانی کا مانگتا رہا، مگر ان اشقیاء نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ وَأَنَا صِرْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں وہ نواسہ پیغمبر کا بیٹا نواسہ ہوں جس کو بغیر کسی جرم و خطا کے اور بے گناہ مارا گیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے شیعو تم سنو گے کہ ہمارے امام کے ناظرین بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ جنگ کا عالم تھا،
کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، ہاں بے خیالی میں ایسا ہوا ہوگا نہیں۔ وَبِجُودَ الْخَيْلِ بَعْدَ الْقَتْلِ عَمْدًا سَحَقُونِي، تمہارے امام کی شہادت کے بعد دانستہ طور پر تمہارے امام کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا، جان بوجھ کے توحید کی خاطر ایسا کیا گیا ہے۔ ہاں اس معصوم کی سے منصوبہ یہ آج کی رات اس طرح خیموں سے ہاتھ میں لے کے آئے جس طرح عزت احترام کے ساتھ قرآن کو آپ ہاتھ میں لے کے آتے ہیں، اور اشقیاء کے سامنے جا کے کہا ہاں تو یہ تو فرمایا کہ آپ کو پتا ہے نا 7 تاریخ سے پانی بند تھا، فرمایا یہ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی پانی نہیں ملا، اب تو اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اس پر رحم کرو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے اسے خود پانی پینا چاہتا ہے، میں اس کو گرم ریت پر لٹائی دیتا ہوں، تم خود اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو۔ جی اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اما ترونہ کیف یتلظی من العطش، کبھی آپ نے دیکھا ہے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے مچھیرا جب اس کو پانی سے باہر، اس کی زندگی کا دار و مدار پانی ہوا کرتا ہے، جیسے ہی اس کو پانی سے خشکی میں ڈال دیا جاتا ہے وہ اچھلتی ہے، مچھلی اچھلتی ہے کافی اونچائی تک، وہ جیسے جیسے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا اچھلتی ہے، وہ پھر جب اچھلنے کی طاقت ختم ہوتی ہے ایک ہی جگہ یوں تڑپتی رہتی ہے، اتنی بھی طاقت نہ رہے پھر کبھی کبھی دم کو ہلاتی ہے، جب وہ طاقت بھی ختم ہو صرف لبوں کو ہلاتی ہے، کبھی لبوں کو کھولتی ہے کبھی لبوں کو بند کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اشقیاء سے کہ ہاں ظالموں اب تو اس بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ آمنے سامنے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے تھے۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، کہیں انقلاب برپا نہ ہو، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ میں مسائل کا ایک جملہ کرتا رہتا ہوں، اگر عمر سعد کے سپاہیوں کے ترکش میں موجود سب سے چھوٹا تیر چلایا جاتا یہ اس 6 مہینے کے آقا کی شہادت کے لیے کافی تھا، لیکن تیر سے شعبہ کو اس ظالم نے کمان میں رکھا، تیر سے شعبہ کو جی یہ ذبح کا عام اونٹ کے علاوہ عام جانوروں کو حلال کرنے کو ذبح کہا جاتا ہے۔ یہ چھری سے وہ 2 بڑی رگیں، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی اور سائڈ کی 2 رگیں، ان کو کاٹا جاتا ہے، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، میں نے حج کے موقع پر اونٹ کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جو نشیبی جگہ ہے، ایک طاقتور آدمی بہت بڑا سا خنجر لے کے اس نشیبی میں اس کو مارتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے ایک طرف اونٹ گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب رباب کے سامنے اور مختل کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ تیر آیا فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر ڈالا، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر، اور جب ماں کے سامنے رکھا گیا ایک جملہ کہا امی سنو کا یوں نہر، کیا تیرے عمر کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ایسے کمسن بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا۔ اور آخری روایت کا آخری جملہ عرض کروں، روایت کہتی ہے فَلَمَّا أَحَسَّ الطِّفْلُ بِحَرَارَةِ السَّهْمِ، جب اس بچے نے اپنے حلق میں تیر کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی ید ابیہ کالطیر المذبوح، اس طرح باپ کے ہاتھوں پر لوٹنے لگا جس طرح وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ ہاتھ میں بھرا، خون کو ہاتھ میں لیا
آسمان کی طرف پھینکا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں ایک قطرہ خون کا واپس زمین تک نہیں آیا۔ خون اپنے چہرے پر مل دیا اور فرمایا ہاکذا القا رب جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جا کسی کو کسی سے چھپا کروں۔ اصغر کو لے کے آئے، خیمہ کی پشت پر ایک چھوٹی سی قبر بنا کے سکون میں خاک کیا۔ خدا رحمت کرے میر انیس پر ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ پڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعز الأكرم يا الله 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 يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها خدا بحق محمد وآل محمد۔ جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں اپنی قدرت کی قابلہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ خصوصاً عزیز محمد علی جن کا وہ جگر کا وہ ہوا ہے، گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ان کو اور ان کی ڈونر ان کی اہلیہ دونوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما۔ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ مولانا احسان صابری صاحب ان کی خدمات کو قبول فرما، انہیں صحت اور طول عمر عطا فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات کی اصلاح ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے باواد بلند صلوات